बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 26 अक्टूबर और हफ्ते की सुबह है और गुज़श्ता वीलाग में हमने आपसे जो गुफ्तगू की थी उसमें जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी, आइनी और कानूनी महाज के ऊपर जो ज़मीनी हक़ाइक़ और मारूज़ी हालात हैं उसके अंदर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में आने 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 वाले चंद दिनों के अंदर और हफ्तों के अंदर बड़ी वसी पैमाने के ऊपर तब्दीली दिखाई दे रही है। गुज़श्ता वीलाग में हमने इसके लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पे बात की थी। इस वीलॉग में हम आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि हमने पहले आपको ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त सोच पाई जाती है, जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके अंदर ये सोच पाई जाती है कि पार्लियामेंट, हुकूमत और अदलिया के बीच जो इख्तियारात का आइनी तकसीम के असूल है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वाज़ेह अक्सरियत है जजेस की, वो भी इस बात के ऊपर इत्तेफाक करते हैं, वो भी इस बात के ऊपर इत्तेफाक करते हैं कि जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तकर्रियों के लेके, बेंचों की जो वो तश्कील है और चीफ जस्टिस की जो तकर्री है उसके हवाले से उस पर जो है बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। और दूसरा जो काज़ी फ़ैसल साहब के आखिरी अयाम के अंदर जिस अंदाज के अंदर कानूनी और आइनी तौर के ऊपर बहुत सारी असूलों को, बुनियादी असूलों का इनराफ़ करके काज़ी फ़ैसल साहब ने मुख्तलिफ बेंच तश्कील दिए या फ़ैसले किए, उनके ऊपर भी जो फुल कोर्ट है उसको बैठ कर जो है फ़ैसले करने हैं। और ये इस पे जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब के खतूत उसका हवाला हम आपको मुतअद्दिद बार दे चुके हैं। उसके तनाजुर में ये ख्याल किया जा रहा है हुकूमती हलकों के अंदर भी, अदलिया के अंदर भी, कि पहले ही हफ्ते में जब आज जस्टिस ये अफरीदी साहब जो है हलफ उठा लेंगे, फिर वो आज इब्तदाई तौर पर पहला दिन उनका वो इनफॉर्मल उनकी मीटिंग्स होंगी, बल्कि फॉर्मल मीटिंग्स हो जाएंगी अब तो, क्योंकि वो हलफ उठा लेंगे और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दो उन्होंने डायरेक्शंस देनी है, किन किन पोस्ट के ऊपर क्या उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी है, वो चीज़ें जो है कि ऑलरेडी माइंड बना चुके होंगे, कुछ आज हो जाएंगी, कुछ एक दो दिनों के अंदर होंगी। और फिर जो है कि वो इस चीज़ का भी तयन करेंगे कि फुल कोर्ट, क्योंकि अभी मंसूर अली शाह जो है कि वो भी उम्र के ऊपर चले गए हैं, तो उनकी वापसी का फिर इंतज़ार किया जाएगा कि वो वापस आएँ। सीनियर जूनियर जज हैं तो उनकी मौजूदगी के अंदर ये फुल कोर्ट भी होना चाहिए। तो ये चंद दिन जो है कि नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ये तवक्को की जा रही है कि मंसूर अली शाह वापस आ जाएंगे। और बाय द वे के हुकूमती हलकों के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये बात कर रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट के भी कुछ लोग, कि मंसूर अली शाह का इस मौके के ऊपर उम्रे पे जाना और सऊदी अरब जाना, सऊदी अरब के हुक्काम, सऊदी अरब की हुकूमत, सऊदी जो हमारे दोस्त हैं वो पाकिस्तान के बहुत से मामलात के अंदर, हुकूमती मामलात, अदालती मामलात, सियासी मामलात और हमारे दिफाई मामलात के अंदर उनकी बड़ा अमल दखल और मशावरत और बहुत सारी जगहों के ऊपर उनकी सपोर्ट और मदद जो है कि वो पाकिस्तान को दरकार रहती है। और वो बहुत सी जगहों के ऊपर वो बेल आउट भी करते हैं हमारे इंटरनल इश्यूज़ को के अंदर भी। ये माजी के अंदर भी होता है, रिसेंट पास्ट के अंदर भी हुआ है, तो कुछ लोग इसको उस हवाले से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सारे मामलात का जो डायरेक्टली असर होगा फुल कोर्ट और जो आइनी मामलात हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के इब्तदाई जो डिसीजंस होंगे, रूल ऑफ बिजनेस बनेंगे, और फिर अगर आइनी तरमीम के हवाले से जो ऑलरेडी कुछ चीज़ें चैलेंज हुई हैं, कुछ ऑलरेडी जो है कि जजेस ने खुद चैलेंज किया हुआ है विद इन कोर्ट, फुल कोर्ट के अंदर, उनके ऊपर अगर फैसले होते हैं और वो 63A का नज़रसानी बेंच और वो बेंच की जो तश्कील और फिर उसमें सारी जो कबातें थी अगर वो नल एंड वाइड होती हैं, स्ट्राइक डाउन होती हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है कि वो ख़त्म हो जाएंगी और फिर वो सारी कीती कराई जो इनकी है मेहनत उसके पानी फिर जाएगा। तो इन हालात के अंदर जो हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम मज़ीद आइनी तरमीम लाएंगे 26वीं के बाद 27वीं 28वीं, वो बेसिकली यही है कि अगर 26 को ये स्ट्राइक डाउन करते हैं या जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस है जुडिशरी के अंदर उसका खात्मा करते हैं, तो फिर 27वीं तरमीम लाकर इसके ऊपर और ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करके और फिर वो जो मिलिट्री कोर्ट्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो ताकत का इर्तिकाज़ जो है कि वो हुकूमत अपने पास और फिर एस्टैब्लिशमेंट को देना चाह रही है, ताकि एक बड़े भरपूर ज़ोर ज़बरदस्ती जिसको कहते हैं ऑपरेशन, उस किस्म का ऑपरेशन किया जाए। उसके हवाले से जो है कि ये सोचा जा रहा है। इसको जो है कि शायद नवाज शरीफ अभी सारे मामले के अंदर जो है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि उनका आखिरी जो उम्मीद थी वो काजी फ़ाइज़ थे। काजी फ़ाइज़ जो है सिस्टम से आउट हो गए हैं। अब वो समझते हैं कि उनका यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं है, और काजी फ़ाइज़ अगर नहीं है तो फिर अदालतों से उनको जो है कुछ नहीं मिलने वाला। उनके अभी भी जो है तोशाखाना के केसेस वगैरह जो हैं कि अदालतों के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, और वो उनके केसेस जो हैं कि वो गाड़ियाँ लेने के हैं, जो गाड़ियाँ कानून के अंदर इजाज़त ही नहीं है लेने की, तो उनके केसेस तो वो ही उन पे सीधे-सीधे जो है कि वो अंदर हो जाएँगे। तो इसलिए वो उन्होंने इसी में बेहतरी समझी कि फ़िलहाल चले जाएँ। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है कि फुल कोर्ट होगी, कोर्ट का मूड देखा जाएगा, कोर्ट डिसीजन क्या कर रही है, कोर्ट जा किस तरफ रही है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब फिर फैसला करेंगे वापस आना है या नहीं आना।
لیکن جو کوर्ट کے اندر موڈ نظر آ رہا ہے، جو حکومت تیاریاں نظر آ رہی ہیں، اس میں یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے کہ ابھی مستقبل قریب میں فوری طور کے اوپر جو ہے کہ ان کی واپسی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اگلے چند دنوں کے اندر جو ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں کہ وہ بھی نواز شریف صاحب کو جوائن کریں گی اور یورپ کا وزٹ وہ اکٹھے کریں گے، اور پھر پاکستان کی حالات دیکھ کے مریم صاحبہ بھی فیصلہ کریں گی کہ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا. تو اس وقت تو یہ صورتحال ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں کہ انہوں نے اس ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے جو ہے کہ فیصل آباد کے اندر ان کی گزشتہ روز ایک تقریب تھی، اور پھر اس میں انہوں نے بڑا دو ٹوک اعلان کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ اس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ کام ہرگز نہیں کرنے دیا جائے گا. بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو ہے کہ ایک انٹرویو کے اندر میڈیا انٹریکشن کے اندر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہمارے پاس عددی اکثریت تھی اور ہے، اور ہم جب بھی چاہیں گے، پہلے بھی اگر ہم چاہتے تو ہم بالکل آرام سے ترمیم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کو کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی، اور جو ہم نہیں کر سکے ان ترامیم کے اندر، اور اگر اب جو ہے کہ اس کے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اب ان کا یہ پلان یہ ہے کہ ہم جو ہے کہ وہ تمام ترامیم جو ہم نے نہیں شامل کی تھی پہلے اس 26ویں ترمیم میں، وہ سب کی سب جو ہے کہ وہ مسودہ لا کر 27ویں ترمیم میں ان کو شامل کر دیں گے. اور یہ حکومت جو ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو اسٹیٹ آف ڈیفائنس کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ یہ حتمی طور کے اوپر نون لیگ پیپلز پارٹی جو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جناب ہم نے اس عدلیہ کے ساتھ جو ہے کہ ٹکر لینی ہے، یا ہم خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، یا اس عدلیہ کو توڑ پھوڑ دیں گے اور اس کو فتح کریں گے. یہ اس وقت جو ہے کہ ہمیں سینس نظر آتی ہے حکومت کے اندر کہ وہ پارلیمنٹ کے نام یا پارلیمنٹ کی آڑ کے اندر جو ہے کہ وہ عدلیہ کے اوپر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں، کہ وہاں سے ان کے بارے میں نہ کوئی فیصلہ ہے، نہ کوئی ان کے خلاف فیصلہ ہے، نہ کوئی الیکشن کے معاملات کو چھیڑا جائے، نہ الیکشن ٹریبونل کے معاملات کو چھیڑا جائے، نہ فارم 45 کھلنے چاہیے. 47 کے تحت جو کچھ چل رہا ہے وہ چلتا رہنا چاہیے. اور ابھی جو دوسری طرف ہمیں سینس نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ شاید ایسا سب کچھ ہوگا نہیں جیسا حکومت سمجھ رہی ہے. تو ان حالات کے اندر جو ہے کہ ایک اور جو سب سے اہم چیز ہوئی ہے گزشتہ روز، وہ آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کے کے پی کے ایم پی اے یا منسٹر جو پکڑے ہوئے تھے، جو پولیس کے اہلکار تھے، جو ریسکیو ورکر تھے، جن کو اسلام آباد میں ایک مقدمے میں 4 اکتوبر کی احتجاج میں پکڑا گیا تھا، ان کو جو ہے کہ وہ ضمانتیں ہوئیں، ڈسچارج ہوئے، ان کو دوسرے مقدمے میں اٹھا لیا گیا، دوسرے مقدمے میں پیش کیا گیا. تو پھر عدالت نے جو بنیادی کی کویسچن سے پوچھی اور ان کا جواب بالکل نہیں تھا اسلام آباد پولیس کے پاس، تو ان کو دوسرے مقدمے سے بھی ڈسچارج کیا گیا. اور پھر شام کو بعد میں کس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ جی ان کو اٹک جیل لے جایا جا رہا تھا، راستے میں جو ہے کہ کچھ گاڑیوں نے، نامعلوم افراد نے ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حملہ کیا، اور وہ جی تقریباً 100 کے قریب، کبھی کہا 100 کبھی کہا 150 کہ ان کو کچھ لوگ چھڑوا کر فرار ہو گئے. یہ خبریں چلوائی گئی اسلام آباد پولیس کی جانب سے. اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا گیا جی کہ نہیں جی، اعلیٰ پولیس افسران جو ہے کہ بھاری نفری کے ساتھ موقع پر پہنچے، اور انہوں نے علاقے کو چاروں طرف سے گھیر کے تمام جو قیدی فرار ہوئے تھے ان سب کو جو ہے کہ بازیاب پکڑ لیا، گرفتار کر لیا دوبارہ، اور ان کو واپس اسلام آباد لایا جا رہا ہے. اور کہا گیا جی کہ کچھ 1-2 ملزم جو ہیں، شاید 2-3، وہ بھی جو فائرنگ کر کے یہ کروانے کی کوشش کر رہے تھے، ان میں سے ہم نے پکڑ لیے، باقی فرار ہو گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر 100-150 قیدی ہے، ان کو چھڑوانے کے لیے آئے، اگر 3-4 گاڑیوں میں لوگ تھے، 15-20 لوگ تھے، وہ 100-150 قیدی چھڑوا کے جو ہے کہ بھاگ گئے. 150 قیدی سارے کے سارے پکڑ لیا، ایک قیدی فرار نہیں ہو سکا، لیکن ملزم سارے فرار ہو گئے جو ان کو چھڑوانے آئے تھے. یہ کتنے بچگانہ اور اہم کانہ بات ہے یا اسٹیٹمنٹ ہے. اب جو پی ٹی آئی کے وکلا یا پی ٹی آئی سے وابستہ جو لوگ ہیں، جو ان گاڑیوں کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جناب اس وقت یہ ہے فلاں روڈ پہ چڑھ چکے ہیں، اس وقت جو ہے کہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور واپس اسلام آباد آنا شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے تو ہمیں کہا تھا جی ہم آپ آگے آگے چلیں، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، اور یہ اٹک جیل لے کے جانا رہے تھے، لیکن اب انہوں نے راستہ بدل لیا، اب جو ہے واپس اسلام آباد کی طرف آ گئے. یہ ساری ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پلان کر کے یہ کیا گیا، گاڑیوں پر حملے اور گاڑی کو چھڑوانے کی کوشش، ہم نے واپس پکڑ لیے. اب یہ اس کے نتیجے میں جو مقدمات قائم ہوں گے، اس مقدمے کی نوعیت ہوگی، اور اس کے اندر جو ملزمان ہوں گے یا پیچھے پلانرز ہوں گے، یا ان کے جو وہ جو سہولت کار، فیسیلیٹیٹر اور یہ ساری چیزیں جب ڈالیں گے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حکومت جو ہے کہ ابھی ان کی انٹینشنز کیا ہے، یہ آگے کرنے کیا جا رہی ہے. تو یہ ایک طرف مسلسل جو ہے کہ کے پی گورنمنٹ کے اوپر دباؤ رکھنا، پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ رکھنا کہ یہ کسی طور کے اوپر بھی بڑی ریلیز جلسے یا اسلام آباد کی طرف یہ ہے کہ کوئی ایسا چڑھائی نہ کر سکے، کیونکہ 4 اکتوبر کو جس انداز کے اندر لوگ آئے تھے، اگر وہ یہاں کے بیٹھ جاتے تو پھر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکنی تھی. علی امین گنڈا پور جو ہے کہ اس وقت وہ چلے گئے، اور وہ جو ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے.
ابھی یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی بھی ریئیکشن آتا ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اگر دوبارہ پی ٹی آئی کو کال کرتی ہے، کوئی بات کرتی ہے، تو پھر اس قسم کے مقدمے بنا کر اس میں کے پی کی حکومت کو جو ہے کہ وہ انوالو کیا جائے اور اس کو نامزد کیا جائے، اور پھر گورنر راج یا ایمرجنسی کے پی کی طرف اور وفاق کے خلاف بغاوت یا اس قسم کی چیزیں کر کے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی یا اس قسم کے ماحول کیا جائے، تاکہ کسی طور کے اوپر بھی لوگوں کو اسلام آباد کی طرف نہ آنے دیا جائے اور ان کو روکا جائے۔ یہ بیسیکلی ایک پلاننگ نظر آ رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ تو اسی طرح سے آگے جائے گی جس انداز کے اندر ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور وہ نظر یہی آ رہی ہیں کہ فل کورٹ ہوگی، اس فل کورٹ کے اندر بڑے اہم ڈیسیژن ہونے ہیں، اور اسی ڈیسیژن کے نتیجے میں پھر 26ویں آئینی ترمیم کے اندر سے بھی کچھ چیزیں جو پولیٹیکل انٹرونشن ٹائپ کی چیزیں ہیں کہ وہ ختم ہو سکتی ہیں، اور پھر حکومت جو ہے کہ یہ حکومت اپنے پاؤں کے اوپر نہیں کھڑی ہے، یہ بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ ان بیساکھیوں کو بھی معلوم ہے کہ اگر عوام ساری کی ساری سڑکوں پر آ گئی اور عوام ایک بار باہر نکل آئے تو پھر ان بیساکھیوں کا جو ہے کہ وہ کسی کو سہارا دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اس وقت حکومت کے اندر وہ عناصر جو پی ٹی آئی کو اور اداروں کو یا ریاست کو آمنے سامنے کھڑا کر کے اپنے سیاسی عزائم پورا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ایک طرف متحرک ہیں۔ دوسری طرف جو ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی بڑی محتاط طریقے کے ساتھ آگے پیش رفت ہوگی۔ تیسری طرف جو ہے کہ اب یہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی اور ان کی اتحادی جماعتوں کو بڑی واضح اور ٹھوس اور ایک جس کی منزل کا تعین ہو اس قسم کی حکمت عملی بنانی ہوگی، اسی کے نتیجے میں یہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر شاہ محمود قریشی اور اس کے بعد نومبر میں عمران خان کی بھی ضمانتیں اور رہائی اور بریت جو ہے کہ وہ ہو سکتی ہے، اور یہ ساری چیزیں آپس میں جو ہے جب آپ کو اگلے 2 ہفتوں کے اندر جب فل کورٹ بھی ہو چکی ہوگی، اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ اپنی ڈائریکشن کا تعین کر چکی ہوگی پالیسی کا اور چیزوں کا، اور جو آئینی پٹیشنز ہیں ان کا بھی سمت کا تعین ہو چکا ہوگا، تو پھر بہت ساری ایکٹیویٹیز نومبر اور دسمبر کے اندر یہ بلڈ ہوں گی۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔